اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، تحقیق کہ وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم اپنے ٹاپک میں فقہ میں کریں گے نماز کے واجبات۔ لاسٹ جو ٹاپک تھا ہمارا، اس میں ہم نے فرائض پڑھے تھے نماز کے اور اس کا طریقہ، تلاوت قرآن جو اس میں ہوتی ہے اس کا طریقہ ہم نے شد و مد کے ساتھ پڑھا تھا۔ نماز کے واجبات، 5 وقتہ نمازوں میں جتنے بھی واجبات جو بھی ہم پڑھیں گے وہ ادا کرنا ضروری ہیں، اسی لیے انہیں واجب کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک واجب بھی چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 نماز کے واجبات کی ترتیب ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، اور اللہ اکبر بھی جب ہم نے کہنا ہے تو اللہ اکبر، ایسے نہیں کہنا کہ اللہ اکبر یا اکبر، اس طریقے سے غلطی سے ادا نہیں کرنا، اللہ اکبر۔ دوسرا واجب ہے الحمد شریف پڑھنا۔ الحمد شریف پڑھنا جو سا ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ واجبات میں سے ہے، اور پوری پڑھنا، اور اس کے اینڈ پر جب آمین کہنا ہے تو آمین بھی بولنا ہے، اور اس کے علاوہ سورت میں لانا، یعنی فرض نماز کی 2 پہلی رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ان کے برابر 1 یا 2 آیتیں پڑھنا جو سا ہے وہ واجب ہے۔ اگر آپ جیسے قل ھو اللہ آتی ہے، قل ھو اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی لمبی صورت آتی ہے تو آپ اس کی 3 آیات بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر صرف کسی صورت کی آپ کو 3 آیات آتی ہیں جو کہ ایک چھوٹی صورت کے مطابق بن سکتی ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، جو آپ نے سورت پڑھنی ہے اس سے پہلے الحمد شریف پڑھنا اور آمین کہنا، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ اور قرات کے فوراً بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، یعنی کہ قرات جب ہونی ہے تو آپ نے وقفہ نہیں کرنا، فوراً ہی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور تعدیل ارکان کا سخت خیال رکھنا ہے، یعنی کہ رکوع کے بعد ہم نے جیسے سجود اور پھر قوما اور جلسہ، اس میں ہم جب جائیں گے تو کم از کم آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہرنا ہے، یعنی کہ ہم نے رکوع کیا، اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے تسبیح کی، اور اس کے بعد ہم سجدے میں گئے، اور سجدے کے بعد ہم اٹھے بیٹھے ہم، تو اس تمام جو آپ نے ترتیب کرنی ہے اس میں آپ نے ٹھہر ٹھہر کے کرنی ہے، نہ ہی اتنا زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے ہر تسبیح ادا کرتے وقت کہ 3 دفعہ ہم سبحان اللہ کہہ لیں اور وہ ٹائم گزر جائے۔ اس کے علاوہ دونوں قوما یعنی کہ رکوع سے سیدھے ہو کر کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ بعض جو بہنیں ہیں وہ سجدہ کیا، ایک اللہ اکبر کہہ کے اٹھی، ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلی گئی، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک سجدے میں جانا ہے تو دوسرے سجدے میں جب آپ نے آنا ہے تو آپ نے سیدھے بیٹھنا ہے، سیدھا بیٹھنا جو سا ہے وہ لازمی ہے، ورنہ جو نماز ہے وہ مکروہ تحریمی اور ہوگی، یعنی کہ حرام کے قریب ہوگی، اور دوبارہ واجب ادا یعنی کہ دوبارہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہمیں رکوع کرنا ہے تو رکوع میں بھی ایسے ہی ہے کہ بعض بہنیں جب رکوع کرتی ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہا، تھوڑی سی ہلکی سی کمر اٹھائی، یعنی کہ کمر کو آپ نے بینڈ ہی رکھتی ہیں، یعنی کہ جھکائی رکھتی ہیں، اور ساتھ ہی تسبیح پڑھتی ہیں اور سجدے میں چلی جاتی ہیں، یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد کہتی ہیں اور سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو تب بھی جب آپ نے کھڑے ہونا ہے، یعنی کہ جب آپ نے قومے میں جانا ہے، کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، تو آپ نے پوری اپنی کمر سیدھی کرنی ہے اور اس میں تسلی سے وہ تسبیح ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہم نے پڑھا کہ جلسہ یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھنا تب بھی سیدھا بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ اولا۔ قاعدہ اولا کہتے ہیں یہ واجب ہے، اس کا مطلب ہے کہ 2 سجدے جب آپ نے کرنی، 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں تو اس کے بعد آپ نے جون سا ہے آپ نے بیٹھنا ہے اور اتحیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے غلطی سے یہ کیا بیٹھی ہیں اور آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہی پڑھا ہے تو آپ اٹھ جائیں،
اس کی ترتیب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ دونوں قادوں میں پورا تشہد پڑھنا ہوتا ہے، یعنی کہ قادہ اولیٰ اسے کہتے ہیں 2 جو رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، اور قادہ اخیر جو 4 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس دونوں میں پورا تشہد یعنی کہ پوری اتحیات پڑھنی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نفل کی جو تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، یعنی کہ اگر ہم نے کوئی نفل نماز پڑھے ہیں 4 رکعت نفل کی، تو اگر تیسری رکعت کا ہم نے سجدہ کے لیے قاعدہ نہیں کیا، تو پھر کیا کریں گے، ہم 4 پوری کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ اور سجدہ سہو اس لیے ہو گیا کہ اگر ویسے تو 2 نفل پڑھنے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ہمیں 3 پڑھ لیے، تو اس کے بعد ہم نے سب 4 کر کے کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد ہے دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا اور لفظ السلام یعنی کہ 2 بار کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دائیں طرف اور اس کے بعد بائیں طرف کہنا۔ واجب ہے، اگر صرف السلام کہنا بھی واجب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ سنت ادا ہو گئی۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور اکثر لوگ جو ان سے دعائے قنوت چھوڑ دیتے ہیں کہ یاد نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا یاد کرنا بھی جو سا ہے وہ فرض ہے۔ اگر آپ دعائے قنوت جس کو نہیں آتی تو رب پڑلی پڑھ سکتا ہے، اور لیکن اگر کوشش کی جائے کہ دعائے قنوت جو ان سے یاد کی جائے، کیونکہ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں دعائے قنوت کا تو اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے۔ اور ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، یعنی کہ جو ہم یعنی کہ جو پڑھنے تسبیحات کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے ہوں، یعنی کہ فرض نماز ادا کی ہے جیسے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد جیسے فار ایگزامپل آتی ہیں 2 سنتیں آتی ہیں، تو اگر ہم فرض جیسے مغرب کی نماز ہے اس کے بعد 2 سنتیں آئیں گی، اور جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم 2 سنتیں ساتھ ہی ادا کرتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان میں نہ بولنا، اس کے درمیان میں کیونکہ اگر بولیں گے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ کیونکہ ضائع ہوگا، اگلی جو ہے فرض کے بعد اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو سنت کے لیے وقت کم رہ جائے گا، جو اس کو سنت کو فرض کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، تو پھر اس میں بھی سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر نماز میں سجدہ سہو ہو تو سجدہ سہو بھی لازمی کرنا۔ اس کے علاوہ 2 فرض یا 2 واجب یا 2 فرض یا فرض و واجب کے درمیان میں 3 تسبیح کی قدر یعنی کہ سبحان اللہ کی مقدار سے زیادہ وقفہ نہ کرنا۔ کچھ اگر جیسے بہنیں ہیں ایک دفعہ پڑھی کوئی تسبیح جیسے سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو رک گئی، نہیں، رکنا اتنا بس جائز ہے کہ جس میں سبحان اللہ یعنی کہ 3 دفعہ کہہ دو تو اتنا وقت ہو، یعنی کہ اگر زیادہ وقت گزر گیا تو وہ جو ہے وہ مکروہ ہے، تو آپ کے اوپر اس میں بھی جو ہے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یعنی کہ جتنے بھی آپ واجبات چھوڑتے ہیں، یہ سارے واجبات جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 فرض یا 2 واجب جیسے یہ بتایا کہ اس کے درمیان میں بھی آرام آرام سے رک جانا، کتنی مقدار گزر گئی، وقت گزر گیا تب بھی آپ کا سجدہ سہو لازم ہے۔ اور فرض وتر اور سنت موقدہ میں قاعدہ اولا کے یہ تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرض ہم پڑھتے ہیں اس میں 2 فرض پڑھے، اس کے بعد ہم نے قاعدہ اولا کرنا ہے، قاعدہ اولا یعنی کہ صرف اتحیات پڑھنے، تشہد کے لیے بیٹھنا ہے۔ وتر جب ہم پڑھتے تب بھی 2 وتروں کے بعد بیٹھتے ہیں۔ سنت موقدہ جو 4 سنتیں ہوتی ہیں، تو اس میں اگر 4 سنتیں ہوں تو اس میں بھی ہم نے قاعدہ اولا کرنا ہے، یعنی کہ 2 سنتوں کے بعد بیٹھنا ہے اور تشہد یعنی کہ اتحیات پڑھنی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اتحیات کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا۔ اللہ کچھ پڑھیں گی تو پھر آپ کو سجدہ سہو ہو جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے اتحیات کے بعد اس میں کچھ نہیں پڑھا۔ لیکن اگر ہم پڑھے ہیں سنتیں پڑھے ہیں جیسے کہ سنت غیر موقدہ ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے کہ سنت غیر موقدہ کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے فرض اثر کی ہوتی ہیں 4 سنتیں، اور اسی طریقے سے عشاء کی جو ہوتی ہے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں پہلے کی سنتیں، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، مختلف اس طرح سے ہے کہ اس میں جب ہم نے قاعدہ اولا پڑھنا ہے یعنی کہ اتحیات جب پڑھنی ہے تو اس کے بعد ہمیں درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہم نے دوسری جو ہے رکعتوں میں دیکھا، فرض میں، وتر میں، سنتوں میں دیکھا کہ قاعدہ اولا کے بعد آپ نے اتحیات اس میں اتحیات پڑھنی ہے صرف اور اٹھ جانا ہے، لیکن جب ہم نے عصر کی اور عشاء کی سنتیں پڑھنی ہیں 2 سنتیں، تو اس کے بعد آپ جو 4 سنتیں اس میں سے 2 سنتیں پڑھی تو اس کے بعد آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے دوبارہ سے سبحانک اللہم یعنی کہ ثنا پڑھنی ہے، اور پھر اسی طریقے سے اعوذ باللہ بسم اللہ اور الحمد شریف کو کوئی صورت ملانی ہے۔ تو بس یہ فرق ہے جو موقدہ میں اور غیر موقدہ میں۔
تو اور یہی مستحب بھی ہے، اس کو مستحب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ اب عمل کریں۔ آگے سنتیں ہیں، ہم سنتیں پڑھیں گے۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں اپنے ہاتھ پر چھوڑنا یہ بھی سنت ہے۔ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا یہ بھی سنت ہے، اور تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت ہے، اور تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا یہ بھی سنت ہے۔ پھر سبحان اللہ، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، الحمد شریف کے بعد آمین کہنا یہ بھی سنت ہے۔ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں نہ پھیلانا سنت ہے۔ رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے، اور جیسے بہنیں جب انگلیاں رکھیں تو ان کو پھیلانا نہیں چاہیے، پھیلانا نہیں ہے۔ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع میں صرف اسی قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی کہ زور سے گھٹنے نہیں پکڑنے، نہ ہی گھٹنوں پر دباؤ دینا ہے۔ رکوع سے جب اٹھنا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ جب سجدے کے لیے جانا ہے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ سجدے میں جانے کے لیے زمین پر پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے سے اٹھتے وقت اس کا الٹ برعکس کرنا، یعنی کہ پہلے ہم پیشانی اٹھائیں، ماتھا اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر ہاتھ، اور پھر گھٹنے اٹھائیں۔ اور سمٹ کا سجدہ کرنا عورت کے لیے ہے لازم۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں تشہد کے لیے بیٹھنا سنت ہے۔ دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا سنت ہے۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سری یعنی کہ بائیں حصے کی طرف بیٹھنا سنت ہے۔ داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھنا اور بایاں ہاتھ جو ہے بائیں ران پر رکھنا۔ انگلیوں کو اپنے حال پر نارمل چھوڑنا اور ان کے کنارے جو سے گھٹنوں کے پاس ہونا۔ عورتوں کے لیے اور سب کے لیے جو آپ کی انگلیاں ہیں، یعنی کہ جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں قاعدہ اولا میں یا قاعدہ اخیر میں، تو آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ گھٹنوں سے اوپر، گھٹنوں سے تھوڑے سے پیچھے، یعنی کہ گھٹنوں کے کنارے تک ہو، لیکن ایسا نہیں ہو کہ جب ہم بیٹھیں تو اکثر بہنوں کی جو انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ شہادت پر اشارہ کرنا، شہادت کی انگلی اٹھانا، اور تشہد کے بعد قاعدہ اخیر میں یعنی کہ لاسٹ میں درود پاک پڑھنا، اور درود پاک کے بعد عربی میں دعا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور جو دعا کی جاتی ہے اسے دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ دعائے معصورہ وہ دعا ہوتی ہے جو کہ قرآن پاک سے لی گئی ہوتی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اسی طرح اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، پہلے دائیں اور پھر بائیں۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد مختصر دعا کر کے سنتوں کے لیے کھڑے ہو جانا، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ جیسے ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، مغرب کے 3 فرضوں کے بعد فوراً 2 سنتیں ہوتی ہیں، عشاء کے 4 فرضوں کے بعد فوراً 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ لمبی دعا نہ مانگی جائے بلکہ مختصر دعا کی جائے، اور اس کے بعد فوراً سنتوں کے لیے کھڑے ہو جانا سنت، یعنی کہ یہ سنت ہے۔ اور اگر ہم اس میں ٹائم ویسٹ کریں گے، ٹائم لگائیں گے، بات کریں گے، تو یہ سنتوں کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ مسئلے مسائل بار بار جاننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔